کے مر گیا مولوی ساری زندگی. جی اللہ میاں سے مدد مانگو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. اتنی چھوٹی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ فقیر کا کام ہے دروازے پہ دستک دینا. گھر سے جو باہر نکلے فقیر اسی سے نہیں مانگے گا تو اور کس سے مانگے گا؟ ہم نے اللہ کے گھر پہ آواز لگائی, اندر سے علی کے علاوہ کوئی اور باہر آیا ہی. جب تک کائنات میں شیعہ اور سنی موجود ہیں نہ علی کا ذکر مٹ سکتا ہے نہ علی کا نام. شیعہ سنی کی مشترکہ جاگیر کا نام ہے محبت علی. کائنات میں وہ سنی نہیں جس کی محبت کا کعبہ علی نہ ہو. ایک اہل سنت شاعر کا شعر ہے, وہ فرماتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. بندہ وہ بولے جسے بات سمجھ میں آئے. شعر اہل سنت عاشق علی کا ہے, وہ فرماتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. نبی تھے, ادھر میری طرف دیکھا جی, نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. ولی بن گئے یا علی کہنے والے. ضیاء الحق اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں کہا تھا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر. اس نے خمینی صاحب کو کہا خمینی صاحب میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں. خمینی صاحب نے کہا پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ اتنے ہزار مربع میل. خمینی صاحب نے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 5 فٹ 11 انچ. خمینی صاحب نے فرمایا پہلے 5 فٹ 11 انچ پر تو اسلام نافذ کر. میں پوری کر سکتا. اس نے کہا جی اسلام چاہیے, اسلام مگر علی کے بغیر. اسلام چاہیے علی کے بغیر. سنی خان سامہ تھا, اہل سنت. علی کی محبت کے لیے شیعہ سنی ہونا فرق نہیں, اماں شریف ہونی چاہیے. سلامت رہو, آباد و شاد رہو. تھا اہل سنت. شیعہ بھی بیٹھے تھے, چپ بیٹھے تھے, چپ. ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے, فوجی وردی والے کے سامنے کون بولے؟ جو بولے ان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی. ایک دفعہ روزے کی حالت میں کہہ رہا ہوں منبر رسول پر, اس نے کہا کہ کون حرام زادہ کہتا ہے؟ کون؟ ضیاء الحق نے آخیا کون حرام زادہ کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ حق مانگنے گئی تھی؟ علامہ عرفان در عبدی آل اللہ مقامو. میٹنگ سے سید زادہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اندر جا کے لائبریری کھولی, سرکاری لائبریری. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, سنن ابی ماجہ, تفسیر در منصور, تفسیر جلالین, یہ 7 کتابیں اٹھا کے عابدی صاحب نے ضیاء الحق کے سامنے رکھی. فرمایا فی الحال 7 حرام زادے یہ ہیں, باقی کراچی سے بھجوا. میں نے ایک ناظم پڑھی ہوئی ہے آپ کے سامنے, دل کر گیا ہے پھر پڑھوں. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے, حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہ ہنرور کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. اس نے کہا نبی کا ذکر نہیں کرتے تم, علی کا ذکر کرتے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ, بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان, خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے. سلامت رہو, بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آئے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان, ساجد جی میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان,
یہ کہہ کے یہ تو خانہ جابر کی بات ہے، کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، پائے علی کی دوش پیغمبر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے۔ جسے سمجھ آئے وہ بولے، بغیر سمجھدار بندے کو تو اللہ بھی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا بیان، بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آئے تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو، یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بعد میں حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے، کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے